کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کے مکرو منصوبے کو بے نقاب اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے ملک میں ریلیوں، سیمینار، تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت۔ قومی اسمبلی میں دو مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر برائے ملک کشمیر انجینئر امیر مقام اور شاذ مری نے قراردادیں پیش کی۔ قراردادوں میں کہا گیا کہ مالکہ حق کی وجہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا بسال قلم رکھے گا۔ حالیہ مالکہ حق میں بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی کشمیر بنے گا پاکستان کے فلم شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور انجینئر امیر مقام کی شرکت قیادت۔ حریت رہنما اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد ریلی میں شریک۔ بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریلی شرکاء کا اقوام متحدہ سے کشمیری مظالم کے نوٹس کا مطالبہ۔ استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ بھارت آخر کب تک کشمیریوں کے حقوق دبائے رکھے گا؟ مسئلہ کشمیر کے بغیر امن ممکن نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال ریلی سے خطاب۔ بولے، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، امن ہماری ہمیشہ سے ترجیح رہی، مگر ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ آج کا دن تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا کہ جب بھارت نے ایک مذموم سازش کے تحت اپنا غاصبانہ قبضہ، جس کو ہم انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرت، ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، وادی کشمیر نے برہان وانی جیسے عظیم شہدا پیدا کیے۔ وہ 2 دن دور نہیں جب کشمیری عوام کو ان کا حق کے خرد ارادیت ملے گا۔ وہی سیاہ ترین دن ہے کشمیر کی تاریخ میں، اور میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی تاریخ میں بھی، کہ وہی جو 77-78 سالوں سے کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے، اور ہم سب کی یہ ڈیمانڈ رہی تھی کہ آپ ان کو یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے ریزولوشنز کے تحت ان کو حق دیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان کی کیا مرضی ہے، وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کشمیریوں کی جلد آزادی کے لیے پرعزم، کہا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا، عالمی سطح پر کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں۔ بھارت نے جمہوریت کے نام پر کشمیری رہنماؤں اور عوام پر مظالم کی سیاہ تاریخ ختم کی۔ مسلح فوج کا سربراہان کا یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ فیلڈ مارشل چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد قوم کو متحد کرنے کے مطابق ہے۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم استحصال پر پیغام، کہا کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے۔ بھارت کے حالیہ جوہریت کے تناظر میں رواں سال کا یوم استحصال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ آج بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 6 سال مکمل ہو رہے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात की शदीद मसम्मत। कहा, यौम इत्तिसाल भारतीय बरबरियत की एक और संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज कब्जा इलाका ये तो इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 74 के शिक के तहत शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश। रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कहा, एमएनए शेख वकास अकरम 40 रोज से ऐवान गैर हाजिर थे, उनकी रुकनीत खत्म की जाए। तारिक फजल चौधरी बोले, मियां मोहम्मद सोमरो की नशिस्त 40 रोज तक गैर हाजिर रहने की वजह से खाली करार दी गई। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेड लाइन PRT मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबे पर काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मंसूबे में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अमरीकी सदर का भारत में मज़ीद टैरिफ लगाने का अंदिया। खुद मीडिया बौखलाहट का शिकार। ट्रंप की भारत के खिलाफ सख्त पॉलिसियों पर भारतीय मीडिया का शदीद रद्द-ए-अमल। खुद मीडिया ने अमरीकी सदर को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ट्रंप बेशर्मी से खुद पसंदी में डूबा हुआ है।